السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم فقی امام کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ لنک آپ نے بھیجا جناب حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم امام یا اماموں کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے، تعلیم فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا تو ہمیں، چلا تو ہمیں، قائم دائم رکھ تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو منعم علیہم ہیں، جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو اس لیے مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نا فقی امام کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پہلی گزارش تو یہ ہے، حضرت مفتی صاحب آپ تو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہی کوئی نہیں ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جب کوئی بندہ مر جائے اور اس کا جنازہ ہو تو پھر امام بھی نہیں پڑھتا۔ ہم آپ ہی کی بات سے ایگری ہیں 100% کہ ہم ائمہ کرام کی کیوں پیروی کریں، آخر کیا وجہ ہے؟ ہمیں کیا پڑا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی کریں یا مالک بن انس کی پیروی کریں یا محمد بن ادریس کی کریں، ہاں جی، یا احمد ابن حنبل کی کریں رحمہم اللہ تعالی؟ تو آپ کی تعلیم سے ہم ایگری ہیں کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پیروی کرنے کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو گزارش پہلی یہ ہے، آپ تو نماز میں یہ پڑھتے ہی کوئی نہیں ہو، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہاں جی، یہی بات جو آپ درس فرما رہے ہو، خود بھی جب آپ مقتدی ہوتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھو، اور میں محمد اقبال سلفی اپنے بھائی مفتی محمد اکمل صاحب کی گفتگو سے اتفاق کرتے ہوئے اور ان کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کہوں گا، بریلویو، دیوبندیو، سفید پگڑی والو اور سبز پگڑی والو، کالی پگڑی والو اور لوٹے مسلح والو، تم امام ہو یا مقتدی ہو، نماز پنجگانہ ہو یا نماز جنازہ ہو، یا نماز استسقاء ہو، یا نماز خوف ہو، نماز کوئی بھی ہو، نماز میں سب کا سب نمازی پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، مطلب سورۃ الفاتحہ کی یہ پوری 7 کی 7 آیات آپ پڑھیں۔ نمبر 1، جب آپ اپنے مقتدیوں کو روک دیتے ہو کہ بھئی میاں تم چپ رہو، نماز میں امام کے پیچھے آپ نے اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھنا، فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ کے مقتدیوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اور جب مفتی صاحب خود مقتدی ہوتا ہے، مفتی صاحب بھی خاموش اور چپ، اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتا، تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ معلوم ہوا کہ ہدایت یافتہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی گروہ ہے تو وہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ کیوں؟ ہمارا امام بھی، ہمارا مقتدی بھی، ہماری 5 نمازیں بھی، ہمارا جنازہ بھی، ہماری بارش کی نماز بھی، ہماری خوف کی نماز بھی، ہاں جی، ہماری تہجد کی نماز بھی، ہماری نفل نماز بھی، ہمارا ہر نمازی، مرد بھی عورت بھی، امام بھی مقتدی بھی، نماز میں سورۃ فاتحہ کی 7 آیات کو پڑھتا ہے، اس لیے ہم ہوئے ہدایت یافتہ لوگ۔ اب رہ گیا معاملہ کہ بھئی 4 فقی اماموں کی تقلید کرنا۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے، ہاں جی، اہدنا الصراط المستقیم کے اندر تقلید کا دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق ہے ہی نہیں کہ یہاں تقلید کی بات ہو رہی ہو، یہاں تو اطاعت اور اتباع کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ سورۃ نساء میں ہے،
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ منعم علیہم لوگ نبی، رسول، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صالحین کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت مفتی محمد اکمل صاحب اور آپ کے سننے والوں، آپ سے نہایت ہی درد مندانہ یہ اپیل ہے، نہ تو ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، نہ ہم آپ کی گستاخی اور بے ادبی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم اہل حدیث یہ سمجھنا چاہتے ہیں صالحین کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 4 صلحاء ہیں بس، بقایا سب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 اماموں کی اگر تقلید کرنی ہے تو صرف یہ 4 ہیں جن کے نام میں نے آپ کو بتا دیے، نعمان بن ثابت، مالک بن انس، احمد بن حنبل، محمد بن ادریس رحمہم اللہ تعالی۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کروڑوں خربوں مسلمانوں کے اندر یہ 4 صلحاء آئے ہیں، صالحین آئے ہیں، بقایا سب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ غالباً میرا اغلب یہ جو ہے وہ کہنا اور سوچنا ہے، عیسائیت کے بعد دنیا میں پہلے نمبر کی تعداد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا؟ اسی طرح ہے نا؟ تو یہ کروڑوں خربوں کی جو امت ہے اس میں صرف 4 صالحین پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آگے سوچو، آگے یہ ہے کہ یہ جو انعمت علیہم، اس انعمت علیہم کے اندر کیا ابو حنیفہ صاحب کا نام اللہ نے ہمیں بتایا ہے؟ کیا محمد بن ادریس کا، احمد بن حنبل کا، مالک بن انس کا نام بتایا؟ نمبر 1، یہ 4 اس میں ہیں تو محمد بن اسماعیل اس میں کیوں نہیں ہے؟ محمد بن ادریس تو ہے نا، تو محمد بن اسماعیل کیوں نہیں ہے؟ انعمت علیہم کے اندر کیا ہمارے بریلوی علماء کرام، ہاں جی، یہ جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، کیا انعمت علیہم کے اندر ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ امام ترمذی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، آپ کیا کہو گے غیر المغضوب میں ہے؟ ہاں جی، محمد بن ادریس تو انعمت علیہم میں ہے، کیا محمد بن اسماعیل وہ انعمت علیہم میں نہیں ہے؟ کیا کہو گے کہ غیر المغضوب میں وہ ہے؟ اللہ کے بندو، کیا میرا کوئی بریلوی عالم دین بھائی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ محمد بن اسماعیل امام بخاری وہ انعمت علیہم میں شامل نہیں ہے؟ شاباش، کوئی ہے تو آگے آئے۔ ہاں جی، اور کوئی ایسا اگر آئے گا آگے تو میں بباغے دول کہوں گا یہ کتے کا کاٹا ہوا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا نا کہ محمد بن اسماعیل انعمت علیہم میں نہیں آتے، میں بباغے دول کہوں گا اسے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے بندو، کیا صدیق اکبر، فاروق اعظم، اور صدیق کو تو نبی پاک علیہ السلام نے خود صدیق کا لقب دیا، اود کا پہاڑ ہے، اللہ اکبر، اور وہ پہاڑ میں نے جنبش ہوئی، وہ ہلنے لگ گیا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد پرسکون ہو جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو تو خود صدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زبان نے صدیق کا لقب دیا، تو کیا خیال ہے ابو بکر صدیقین میں نہیں ہے؟ ہاں جی، من النبیین والصدیقین، دوسرا نمبر ہی صدیق اکبر کا ہے۔ تو ہم تقلید کریں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی اور دلیل پیش کریں کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو
تو ابو حنیفہ سے پہلے جی ابو قحافہ کے گھر صدیق اکبر کی ولادت باسعادت ہوئی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اگر یہ آیت ہمیں اماموں کی تقلید کرنے کا کہہ رہی ہے تو ابو حنیفہ سے جو پہلے کا امام کھڑا ہے جس کو نبوت کی زبان نے صدیق کہا، ہم صدیق اکبر کی تقلید کیوں نہ کر لیں؟ صدیقی بن جاتے۔ ضروری ہم نے حنفی بننا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر۔ دو شہید کون تھے؟ ایک فاروق اعظم اور ایک عمر ابن خطاب۔ کوئی کہے مجھے، کوئی ہے ایسا جو کہے کہ صدیق اکبر، عثمان ذو النورین اور عمر بن خطاب یہ انعمت علیہم میں شامل نہیں ہے؟ آگے آ جائے، شاباش، آگے آگے آ جائے۔ میں ببانگے دوہل کہوں گا جو صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو اور عثمان ذو النورین کو انعمت علیہم میں نہیں مانتا، اسے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کا انجیکشن لگاؤ، مار ڈالو اس نام مراد کو، اور اللہ کی زمین بھی ایسا حرام کا وجود اپنے اندر انشاءاللہ برداشت نہیں کرے گی۔ تو سارے بریلوی حضرات میرے بھائی کہیں گے، علماء بھی کہیں گے، عام بندے بھی کہیں گے، حضرت آپ کیوں اتنا لال پیلا ہوتے ہو؟ صدیق اکبر بھی انعمت علیہم میں ہیں، فاروق اعظم بھی انعمت علیہم میں ہیں، تے تہاڈا بلا ہو جائے عثمان ذو النورین بھی ہاں جی انعمت علیہم میں شامل ہیں، محمد بن اسماعیل بھی انعمت علیہم میں ہیں، امام مسلم بھی انعمت علیہم میں ہیں، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ امام ترمذی یہ بھی انعمت علیہم میں ہیں کہ نہیں ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ تو پھر یہ 80 ہجری میں پیدا ہونے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیوں تقلید کرنی ہے؟ شاباش اچھے بچوں، پھر نہ ہم سیدھا صدیق اکبر کی تقلید کر دیتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی فرما رہے ہیں، یہ پیغام ابو حنیفہ کے لیے نہیں دیا، یہ پیغام محمد بن اسماعیل اور محمد بن ادریس کے لیے بھی نہیں آیا۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو حکم کرو کہ تو مصلی نبی پر آ لوگوں کو نماز پڑھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن کی آیت بے شک اپنی جگہ پر درست ہے، ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اور میں اپنے بریلوی بھائیوں کو بھی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ کہوں گا، ایک دفعہ تجربہ تو کر لو نا۔ یہ جو جاہل مولوی تمہیں منع کرتا ہے نا مقتدیو چپ رہو، چھوڑو، ایک دفعہ تجربہ کر لو، ایک مہینہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ کے دیکھو تمہیں اللہ کیسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ یا چلو 40 دن نا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ کر کے دیکھ لو، 41ویں دن مجھ سے رابطہ کرنا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اللہ نے آپ کو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلایا یا نہیں چلایا؟ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں منعم علیہم لوگ صرف یہ 4 امام نہیں ہوئے، اہل سنت کے سارے ائمہ کرام اور اہل تشیع کے 12ویں کو چھوڑ کر 11 کے 11 ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی و رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ سب کے سب منعم علیہم ہیں۔ اللہ نے انعام کیا ہے ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، علی پر۔ اچھا مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام وہ منعم علیہم تھے یا نعوذ باللہ مغضوب علیہم تھے؟ سارے کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت وہ سارے منعم علیہم لوگ ہیں، تو وہ سارے ہی منعم علیہم لوگ ہیں، تو ہم سعدی اور سعید کیوں نہ بن جائیں؟ حنفی بننا کوئی ضروری ہے؟ سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، تو ہم سعدی اور سعیدی بن جاتے ہیں، ہاں جی، سعد کی طرف نسبت کر کے سعدی بن جاؤ اور سعید کی طرف نسبت کر کے سعیدی بن جاؤ۔ فرمایا طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، علی فی الجنہ، ہاں جی، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو کیا یہ لوگ منعم علیہم لوگ نہیں ہیں؟ ہیں جی، یہ لوگ بھی تو انعام یافتہ ہے نا. تو صرف 4 لوگ تھوڑے ہوئے. اللہ اکبر. جس کو نبی نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا، بے عقلو تقلید کرنی بھی تھی تو اس کی کر لیتے، جبکہ اس آیت میں تقلید کا دور دور تک کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آیت تو ہمیں اطاعت اور اتباع کا درس دے رہی ہے، اور نہ قرآن کی آیت نے ہم پر کوئی ایک امام معین یا متعین کیا ہو. قرآن نے ہمارے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم نے ہمارے ساتھ کسی امام کی پوچھ نہیں لگائی کہ ہم پوچھ لگے بن جائیں. اللہ اکبر. وہ کل میں نے اپنی مدرسے کی طالبات کو بخاری پڑھاتے ہوئے ایک حدیث آئی عبداللہ بن مسعود تیمم کے باب میں نا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری تیمم کے باب میں تیمم سے اختلاف کیا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت کا کیا جواب دو گے کہ جب حضرت عمر بن عاص کو پانی نہیں ملا اور انہوں نے مٹی کے اندر ہی جانور کی طرح کلٹیاں مار لیں تو حضور نے فرمایا تو اس طرح تیمم کر لیتا تو تجھے یہ پانی کے ساتھ غسل کرنے سے کافی ہو جاتا. پھر ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، تو قرآن کی آیت کا کیا جواب دے گا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو عبداللہ بن مسعود لاجواب ہو گئے. ہیں جی، قرآن نے ہمارے اوپر کسی امام کی تقلید نہیں کی. اگر تقلید کرنی ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود کی تقلید کر کے ہم مسعود ہی بن جاتے، لیکن عبداللہ بن مسعود تیمم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے. اور ابو موسیٰ اور دیگر حضرات ان کو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بیان کرتے ہیں، پھر قرآن کی آیت ان کے موقف کے مخالف میں پیش کرتے ہیں. تو نہ تو عبداللہ بن مسعود ناراض ہوئے، نہ ابو موسیٰ اشعری اور دیگر لوگ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کے گستاخ بنے. تو اسی طرح جب ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے خلاف قرآن کی آیت لے کر اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان لے کر بے ادب اور توہین کرنے والے نہیں ٹھہرتے تو لوگوں ہم نہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کر کے کہ جو ان کا قول فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف پڑے گا اسے چھوڑ کر ہم ابو حنیفہ کے بھی بے ادب اور بے ادب نہیں ٹھہریں گے، بلکہ ابو حنیفہ بھی ہم سے خوش ہوگا. یہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جتنے بھی مقلد ہو، جو مقلد ہیں جہاں جہاں جس طریقے پر بخاری کتاب التیمم کے اندر یا تیمم کے باب کے اندر، یہ ابھی کل ہی میں نے اپنی طالبات کو حدیث پڑھائی ہے. قرآن کی آیت تیمم کا کہتی ہے، نبی کی ایک نہیں کئی احادیث تیمم کا کہتی ہیں. اور اسی باب میں نے کل پڑھایا اللہ اکبر کہ پیارے نبی علیہ السلام قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ جب سب لوگوں نے نماز پڑھ لی تو ایک آدمی الگ تھلگ کھڑا ہے. تو فرمایا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا مجھے حضرت غسل کی حاجت تھی اور پانی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تیمم کر لو. اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. پھر آگے گئے، وہ جو حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو بھیجا، جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ، اور وہ ایک مئی ماسی کو پکڑ کر کے لائے اور اس کے مشکیزوں سے پانی نکالا. صحابہ نے پیا بھی اور جانوروں کو بھی پلایا. اور وہ شخص جو تیمم کیے کھڑا ہوا تھا اسے کہا کہ تو بھی پانی لے اور غسل کر. تو صحابہ کرام نے عبداللہ بن مسعود کے قول کی مخالفت کی اور مخالفت میں قرآن کی آیت پیش کی، عمر بن عاص اور اس طرح کی دیگر روایتیں پیش کی. تو وہ عبداللہ بن مسعود کے گستاخ ٹھہرے؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں. تو اہل حدیث کی بھی یہی دعوت ہے. اور میں صدقے واری جاؤں محمد بن اسماعیل پر رحمۃ اللہ علیہ، وہ تیمم کی کتاب میں پہلے قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہے، پھر پیارے نبی کی قولی فعلی حدیثیں پیش کرتا ہے،
پھر درمیان میں عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ یا قول پیش کرتا ہے، پھر آخر میں وہی عمر بن عاص کی روایت لے کر آتے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے، اور یہی طریقہ کار امام ابو حنیفہ کا ہے رحمہ اللہ، ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے، ہاں جی، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ائمہ کی پیروی کرو، تو کون بے وقوف ہے جو صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اپنا امام نہیں مانتا؟ کون بے وقوف ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنا امام نہیں مانتا؟ ہے کوئی ایسا چول؟ انہوں نے ہمیں یہ تعلیم کیا، تربیت کی۔ میں آخری بات شاید اس پر ختم کروں، ان کی تربیت کا نچوڑ وہ کیا ہے، وہ شاعر نے ایک ہی شعر کے اندر بیان کر دیا: مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہے اگر تمامی کا، پہن لو لوگو گلے میں کرتا محمد 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 کی غلامی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔